شادی کریں گے، مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے، معمولی گھر بنائیں گے، دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے۔ غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے، اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ میں جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ حیا کے ساتھ جینا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے۔ اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال راستہ اپنانا، حرام سے بچانا، اسراف سے نکلنا، سنت پر اپنی زندگی کو لانا۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے، کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی۔ آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، تھوڑی پھنسی نکل جائے گی، اس لیے کہ اگر سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا۔ جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی، عبادت کی طرف طبیعت چلے گی، عبادت میں جان پیدا ہو جائے گی، اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، سنت طریقے پر لانا، حلال سے کمانا، اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا، یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا، ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں، کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں، کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں۔ اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے، نہ فرد کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ، اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی۔ صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے، اور میں جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، اس کو کاٹ دے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا، اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں۔ یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی، ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں۔ اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا، کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے، اور میں ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے، بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے، دوسرا مقصد
دوسری چیز میرے دوستوں مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر محنت دعا کے ساتھ رہے، اپنے محلے